السلام علیکم. آپ نظر فرما رہے ہیں صدائے محرومین چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ طالب نقوی ایڈوکیٹ. ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک مجموعی بات تو پینشنرز کی ہوگی ہر کیٹیگری کی، لیکن ہمارے پاس ای او بی آئی کے حوالے سے بھی کچھ اپڈیٹس ہیں، وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ نیشنل بینک آف پاکستان کے پینشنرز بھی اسی طرح ہی ہیں کہ جو ایک عرصہ دراز سے اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں، لیکن ان کی بھی سنوائی نہیں ہو رہی. اور پی ٹی سی ایل کے لوگ اب یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید انہیں بھی عملی جدوجہد کرنی ہوگی. اور اسی نوعیت کی ایک منفرد تحریک جو ہے وہ ای او بی آئی والے بھی چلانے جا رہے ہیں. ان سب کی تفصیلات جو ہیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. لیکن سب سے پہلے ہم یہ آپ کو بتائیں کہ نیشنل بینک آف پاکستان کے جو صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے، اس میں بھی وہ آواز اٹھ رہی ہے. اظہر سلیم صاحب ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ اپیل کی ہے انہوں نے کہ ایک سرمایہ دار یا جاگیردار قسم کا ایک جو بینک کا صدر تھا وہ ظالمانہ قدم اٹھاتے ہوئے ہماری جو پینشن تھی اس میں وہ تخفیف کر گیا ہے اور 70% سے 35% پہ آ گئے ہیں. اور وہ مخاطب ہو کے چیف جسٹس صاحب سے انتہائی مؤدب ہو کر یہ فرما رہے ہیں کہ ہم ہر سطح پر کیس جو ہے وہ جیت چکے ہیں، لیکن ڈیلنگ ٹیکٹ کرتے ہوئے انہوں نے بلا وجہ کی قانونی موشگافیوں میں الجھا کر کیس کو زندہ رکھا ہوا ہے. یہ ان کے بیان نہیں، ان کے الفاظ نہیں ہیں، لیکن یہ میں آپ کو سٹوری بتا رہا ہوں. ان کا لب لباب بات کا یہی ہے. تو اس کیس کو خارج کیا جائے اور ہمیں ہمارا حق دیا جائے. ان کی یہ بات جو ہے یہ واقعتاً قابل غور ہے. اور اس کے علاوہ جو ہم نے ایک منفرد جدوجہد کی بھی بات کی ہے وہ بات بھی ہم کرتے ہیں ای او بی آئی کے حوالے سے. لیکن اس سے پہلے ہم پی ٹی سی ایل کے پینشنرز کچھ ساتھیوں نے ہم سے یہ گلہ کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ خبریں نہیں دیتے ہماری. تو میرے بھائی، ایک جمود کی کیفیت طاری ہے. خبر سے خبر جب نکلتی ہے تو ہم پیش تو ضرور کرتے ہیں، لیکن آپ کے جو ایک مؤثر ایک دو گروپس ہیں جن کی کوششیں بھی قابل تعریف ہیں، افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ آپس میں اتفاق رائے قائم کرنے میں تھوڑا فاصلے پر نظر آتے ہیں. قریشی صاحب کی قیادت کافی حد تک غیر متنازع ہے، لیکن جو دوسرے گروپس ہیں وہ اس چیز کو نہیں دیکھتے. اور یہ یونٹی کی شکل میں جو ایک پلیٹ فارم یوٹیوب کا بنا ہے، اس کا استفادہ آپ سب کو کرنا چاہیے اور ہم اسے آپ کا فرض ہے کہ مضبوط بنائیں تاکہ آپ کی آواز جو ہے وہ کسی نہ کسی رنگ میں ارباب اختیار تک پہنچ جائے. اب یہ پی ٹی سی ایل کا جو ہے موضوع بات ہوتی ہے کہ بات حمایت میں بولنا، وہ میں آپ کی حمایت میں بول گیا ہوں، خبریں گھڑ کر میں سنا نہیں سکتا. تو اگر کسی کی پھر بھی دل شکنی ہوئی ہے تو میں معذرت خواہ ہوں. تو اب ہم آ جاتے ہیں ای او بی آئی کی طرف. سب سے پہلے تو ہم یہ بتا دیں کہ ای او بی آئی کی جو میٹنگ ہوئی ہے، کور کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اور اس میں چیئرمین صاحب جو ہے اسفر شمیم صاحب، قاضی عبدالجبار صاحب، سید علمدار رضا متین خان صاحب اور شمس الضحیٰ صاحب، یہ عہدیداران ہیں جنہوں نے شرکت کی. اور ظاہر ہے کہ ان کا موضوع اور کیا ہے، ایک تو پینشن انکریز تو بہرحال ان کے ہر ایجنڈے میں شامل ہوتا ہے، ہر میٹنگ میں زیر بحث آتا ہے، لیکن اس میں ایک اور مقصد بھی شامل تھا کہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ عدالت میں ایک چل رہا ہے، پٹیشن چل رہی ہے، اور وہ پٹیشن آجر حضرات نے کی ہوئی ہے کہ 25,000 کی بنیاد پر جو کٹوتی ہے وہ ناانصافی ہے. تو اس حوالے سے جو لاسٹ ڈیٹ تھی
دسمبر کے مہینے میں اس میں مؤخر کیا گیا تھا، اور یہ ہدایت کی گئی تھی کہ 25,000 کی بنیاد پر جب تک فیصلہ عدالت کا نہیں ہوتا 25,000 کی بنیاد پر جو کنٹریبیوشن ہے وہ ناظر کے پاس جمع کروائی جائے۔ تو اس کی اپڈیٹ یہ ہے کہ اب نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ جو ہے سندھ ہائی کورٹ میں وہ آن پہنچی ہے، اور یہ 25 جنوری کی ڈیٹ ہے۔ اس میں اب دیکھیے کیا ہوگا، جو کچھ بھی ہوگا وہ ہم حسب روایت کوشش کریں گے کہ سب سے پہلے آپ کو بتائیں۔ اور ناظرین، دوسری خبر یا اطلاع یہ ہے کہ ایک جو دستخطی مہم شروع کی گئی ہے پینشنرز فورم پاکستان کی طرف سے، یہ دستخطی مہم جو ہے اس کا یہ افتتاح ہو گیا ہے۔ یہ مہم بڑے سویلائز کنٹری کا طریقہ ہوتا ہے کہ کسی بھی ایشو پہ اپنی عرض گزارش لکھ کر اور اس پر دستخط لے لیے جاتے ہیں۔ جتنی بڑی تعداد دستخط کی ہوتی ہے اتنی ہی زیادہ زوردار آواز وہ بن کر نکلتی ہے، اور یہ ایک جو لیٹسٹ طریقہ اپنایا گیا ہے اسے ہم اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اور اب کچھ بات حکومت وقت کو پینشنرز کے حوالے سے کہنا چاہ رہا ہوں۔ گزشتہ دنوں بھی میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ایک مشیر کا اضافہ کیا گیا، اور اس کے علاوہ کچھ خبریں یہ بھی پہنچی ہیں کہ ابو ظبی سے بھی شاید انہیں کوئی انویسٹمنٹ ملی ہے۔ ٹھیک ہے، ای او بی آئی کے تو ان کے گیون حالات کے مطابق کچھ نہ کچھ ان کا اضافہ ہو جائے گا، لیکن میں بات کر رہا ہوں پی ٹی سی ایل کی اور نیشنل بینک آف پاکستان کی۔ اگرچہ نیشنل بینک بھی کمپنی کی حیثیت اختیار کر چکا ہے، لیکن ہے تو بہرحال سرکاری کمپنی۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہر قسم کی مد میں اخراجات کیے جا رہے ہیں۔ مثال چھوٹی سی دے رہا ہوں کہ اخراجات میں تخفیف کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے۔ اب وہ کمیٹی ورک کرے گی، ٹی اے ڈی اے چارج ہوگا اور اخراجات ہوں گے۔ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ اگر آپ کم لوگ لے کے جائیں اور کھانے پینے کے اخراجات کم کریں، اور وہ لوگ جن میں اکثریت جو ہے وہ کھاتے پیتے لوگ ہیں، وہ اسمبلیز میں بیٹھے ہیں، ان کی برآمد جب تک حالات ٹھیک نہیں ہوتے نصف کر دی جائے تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ اور ایک نہیں 101 طریقے ہوتے ہیں حکمرانان وقت کے پاس کہ اگر وہ غریب آدمی کو، مستحق آدمی کو، سینئر سٹیزنز کو کوئی ریلیف دینا چاہے۔ ناظرین، again I would say کہ if you haven't subscribed please subscribe and press the bell icon، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔